بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 78واں سبق پڑھیں گے۔ الدرس الثامن والسبعون، طباع السوء، بری فطرت یا بری طبیعت۔ قال الاسمعی، اسمعی نے کہا، دخلت البادیۃ، میں جنگل میں داخل ہوا یا میں دیہات میں داخل ہوا۔ فاذا انا بعجوز بین یدیہا شاۃ مقتولۃ، بین یدیہا شاۃ مقتولۃ، تو اچانک میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا۔ فاذا انا بعجوز، تو میں اچانک ایک بڑھیا کو دیکھتا ہوں۔ دیکھیے فاذا کے ساتھ با آ جائے تو یہ کسی کام کو اچانک کرنا، یعنی کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کو اچانک دیکھنا یا کسی چیز کے ساتھ اچانک ہونا، یا پھر جو ہے با آ جائے اگر تو وہ اس کا ترجمہ اسی طریقے سے کیا جائے گا کہ اچانک۔ تو میں نے اچانک ایک بڑھیا کو دیکھا جس کے ہاتھوں میں ایک مری ہوئی بکری تھی، ایک قتل شدہ بکری تھی، مقتولۃ، ماری گئی مری ہوئی بکری۔ وَإِلَى جَانِبِهَا، اور اس کی ایک طرف جِرْوُ ذِئْبٍ، بھیڑیے کا بچہ تھا۔ فقالت، تو بڑھیا نے کہا، اتدری ما ھذا، کیا تم جانتے ہو، اتدری، کیا تم جانتے ہو، ما ھذا، یہ کیا ہے۔ فقلت، میں نے کہا، لا، نہیں، میں نے کہا نہیں۔ قالت، بڑھیا نے کہا، ھذا جرب ذئب، یہ بھیڑیے کا بچہ ہے۔ اخذناہ صغیرا، میں اسے جب یہ چھوٹا تھا تو پکڑ کر لائی تھی۔ وادخلناہ بیتا، اور اپنے گھر میں رکھا۔ وربیناہ، اور اس کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا۔ فلما کبر فعل بشاتی ما ترا، تو جب یہ بڑا ہو گیا، دیکھیے کبورہ ایک ہوتا ہے باب کرومہ سے اور ایک کبیرہ ہوتا ہے باب سمیہ سے، دونوں کے مطلب الگ الگ ہوتے ہیں۔ کبورہ جو عمر میں بڑا ہو اسے کبورہ کہیں گے، اور جو جسم میں بڑا ہو، یعنی پہلے چھوٹا پھر دھیرے دھیرے اس کا جسم بڑھتا ہے، یعنی بڑا ہوتا رہتا ہے، اسے کبیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ فلما کبیرہ فعل بشاتی ما ترا، تو جب یہ بڑا ہوا تو اس نے وہ کیا میری بکری کے ساتھ جو تم دیکھ رہے ہو، تو اس نے میری بکری کے ساتھ وہ کیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ وانشدت تقول، اور وہ شعر کہنے لگی، قتلت شویحتی وفجعت قلبی وانت لشاتنا ابن ربیب، غزیت بدرها وغدرت فیها فمن انباک ان اباک ذئب، اذا كان اتباع طباع سوء فلا ادب یفید ولا ادیب۔ دیکھیے عربی کے اندر کیا چاشنی ہے، جب یہ شعر پڑھا گیا تو ایک دم کیسے جو ہے ردم بن جاتا ہے، تو یہ آپ کو کسی اور زبان میں نہیں ملے گا، اور جہاں بھی ملے گا وہ عربی سے ہی لیا گیا ہے۔ تو نے میری پیاری بکری کو قتل کر دیا۔ دیکھیے شویحتی، یا تو آ رہی ہے متکلم کی یہاں پر شویحہ میں، اور شویحاتن یہ تصغیر ہے شاتن کی، تو شویحہ یعنی تصغیر کیوں بنائی جاتی ہے، کسی کو حقیر سمجھنے کے لیے، حقیر بتانے کے لیے، یا پیار میں جو ہے کسی کو جو ہے تصغیر کے ساتھ بلایا جاتا ہے، یعنی شاتن کو شویحہ کہہ دیا، یعنی میری پیاری بکری۔ شویحتی، تو نے میری پیاری بکری کو قتل کر دیا اور میرے دل کو تکلیف پہنچائی۔ فجع یفجع، تکلیف دینا، اذیت دینا، اور تو نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی۔ وانت، اور تو میری بکری کا ایک پالتو بچہ تھا۔ ربیبن کہتے ہیں پرورش شدہ، پالتو، ربیب پیٹ، ربیب کہتے ہیں پالتو، اور تو میری بکری کا ایک پالتو بچہ تھا، ابن ربیب۔ غزیت بدرها، درن کہتے ہیں دودھ کو، تو اس کے دودھ سے غذا لیتا، تیری غذا، تیری خوراک اس کا دودھ بنتی، یعنی اس کے دودھ سے تجھے خوراک دی جاتی۔
اور تو نے اس کے ساتھ غداری کی. غدر فی اس کے معنی غداری کرنا، بے وفائی کرنا، اور تو نے اس کے ساتھ غداری کی یعنی اپنی ماں کو ہی قتل کر دیا جو بکری نے اس کو دودھ پلایا. فمن انبا کا تو تجھے کس نے خبر دی، انبا ینبی انبان خبر دینا، تو تجھے کس نے خبر دی، ان ابا کا ذئب کہ تیرا باپ بھیڑیا ہے، یعنی بچپن سے میں نے تجھے پالا ہے، تجھے یہ کس نے بتایا کہ تیرا باپ بھیڑیا ہے اور تجھے اسی کی طرز پہ چلنا ہے. اذا کان اتباع اتباع سوء جب فطرت ہی بری ہو، جب طبیعت ہی بری ہو تو فلا ادب یفید ولا ادیب تو نہ ہی ادب فائدہ دیتا ہے اور نہ ہی ادیب، نہ ہی ادب فائدہ دیتا ہے اور نہ ہی ادیب. دیکھیے فی ھذا المعنی قال آخر اسی مضمون میں دوسرے نے کہا، یعنی دوسرے شاعر نے بھی اسی مضمون میں فی ھذا المعنی کا ترجمہ کریں گے اسی مضمون میں، یعنی اسی مطلب میں، اسی سینٹیکس کانٹیکسٹ میں، اسی کانٹیکسٹ میں دوسرے شاعر نے بھی ایک شعر کہا ہے. وہ کیا ہے؟ وَمَن يَصْنَعُ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ لَا تَصْنَعُ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ اس کا ایک سبق بھی ہے، اوپر گزر چکا ہے اور یہاں پہ یہی بات جو ہے دوسرے انداز میں کہنا ہے. وَمَن يَصْنَعُ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ جو شخص کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی یا احسان کرتا ہے جو اس کا اہل نہیں ہے، یلاقی کما لاقا فی مجیر ام عامر تو وہ ایسی چیز کا سامنا کرتا ہے جس کا سامنا ام عامر نے بکری کے سلسلے میں کیا. کیا مطلب؟ ام عامر جو ہے یہ بھیڑیے کی کنیت ہے. کنیت دیکھیے ایک ایسا نام ہوتا ہے جو نہ ہی لقب ہوتا ہے نہ کوئی نام ہوتا ہے، لیکن وہ مقرر کر دیا جاتا ہے. تو جانوروں میں سے بھی کچھ کے نام کی کنیت ہے، جیسے شیر کی کنیت ہے ابو الحارث اور بھیڑیے کی کنیت ہے ام عامر. اور مجیر جو ہے مجر کی تصغیر ہے، اس کا معنی بھی بکری ہوتا ہے مجیر. تو جو شخص کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے جو اس کا اہل نہیں ہے، تو وہ ایسی چیز کا سامنا کرتا ہے جس چیز کا سامنا ام عامر یعنی بھیڑیے نے بکری کے سلسلے میں کیا. یہیں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اس سبق کو مکمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.